الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وعلماء حق أهل سنته أجمعين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا. سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا. قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر. قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر. تو نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا. تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں. نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں. صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہیں. نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر
صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں صحابہ میں بہت پیارے صدیق اکبر ہیں علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی ہے علی ہے اس کے دشمن جو وہ دشمن علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا نبی کے آنکھ کے تارے نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں صحابہ میں بہت پیارے صدیق اکبر ہیں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا نبی کے آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہیں حمد و صلات کے بعد سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اس مالک لفظل کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ایمان والے ایمان والیاں اللہ صدقہ لجپال نبی کا انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما محبوب علیہ السلام کی زلف عنبرین کا صدقہ جو بزرگ نوجوان کسی پریشانی میں مبتلا ہے جو مائیں بہنیں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی اپنے
اپنے محبوب کے صدقے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور مرد و خواتین کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہوں، نیک تمنائیں ہوں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اللہ اپنے محبوب کی زلف عنبرین کے صدقے ہمارے ان بزرگوں، ہمارے ان نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو کریم اللہ خوشیاں عطا فرمائے اور ان کی نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو کریم خدا، کریم نبی کے صدقے پوریاں فرمائے۔ اور دعا کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب ایمان والوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنائے اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے بہا درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ اور پتوں کے شمار سے زیادہ اور زمین و آسمان کے کی تعداد سے زیادہ اور تمام انس و جن کی شمار سے زیادہ اور تمام گنتی سے زیادہ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو۔ اور اس کے بعد بے بہا سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال، جنہوں نے اپنی جان، جنہوں نے اپنی عزت، جنہوں نے اپنی عظمت، جنہوں نے اپنی شہرت، جنہوں نے اپنی اولاد، جنہوں نے اپنا سب کچھ تن مان دھن لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کو بھی سلام، اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کو بھی سلام، اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کی شان کو، رفعت اور مقام کو بھی سلام، اور اگر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہو تو آپ کی ذات کو بھی سلام ہے۔ امام حسن پاک ہو، امام حسین پاک ہو، آپ کی عظمتوں کو بھی سلام، دیگر صحابہ کی عظمتوں کو بھی سلام، صحابہ اکرام کے ساتھ تابعین، تبع تابعین، صالحین سبھی کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے ہم سب تک دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ آج کو موضوع کی طرف شان سیدنا صدیق اکبر کے 22 ربیع الثانی کو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلارا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یار، یار غار اور یار بیزار آپ کا وصال مبارک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ قربان جائے صدیق تیری عظمت پر، قربان جائے صدیق تیری شان پر، تیرے مقام پر، تیری رفعت و بلندی پر کہ جب تو نے سب کچھ آقا کریم کے قدموں پر قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ تیرا ذکر بھی قرآن میں بلند فرما دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم
کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے عظمت والے قرآن میں، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو پیاری ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں ایک امام الانبیاء ہے اور دوسرا افضل الاولیاء ہے، افضل الصحابہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک کو تمام انبیاء کرام سے، تمام رسولوں سے، تمام نبیوں سے، تمام فرشتوں سے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل بنایا ہے، اور ایک ہستی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد الانبیاء، بعد الرسول، بعد السمام اعلیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تمام انبیاء اکرام کے بعد جو سب سے اعلیٰ و افضل اور عرفہ ہستی ہے وہ لجپال نبی کا غلام سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک کو فرمایا اس صدق کے ساتھ اور دوسرے کو فرمایا وصدقا۔ دونوں ہستیوں کا ذکر فرما دیا کریم خدا نے اس آیت کریمہ میں۔ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور اس صدق سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ ہے۔ محبوب علیہ السلام کے دیوانوں، یہ وہ صدیق ہیں، یہ وہ صدیق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ساتھ رہتے ہیں، اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ مبارک میں موجود ہے، اور کل قیامت کے دن بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے۔ یہ وہ صدیق ہیں، یہ وہ صدیق ہیں جو رونق بازار مصطفیٰ صدیق ہے، حامل انوار مصطفیٰ صدیق ہے، حاصل افکار مصطفیٰ صدیق ہے، مظہر کردار مصطفیٰ صدیق ہے، راقب اسرار مصطفیٰ صدیق ہے، زینت دربار مصطفیٰ صدیق ہے، نگہت گلزار مصطفیٰ صدیق ہے، کشتہ دیدار مصطفیٰ صدیق ہے، ساکن میزار مصطفیٰ صدیق ہے، اور افضل البشر بعد الانبیاء بھی صدیق ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ جو لجپال نبی کی رفاقت حاصل کرنے والا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ سب سے زیادہ لجپال نبی کا چہرہ تکنے والی کوئی ذات ہے تو فرمایا صدیق ہے۔ سب سے زیادہ لجپال نبی کے ساتھ لمحات کو گزارنے والی ذات فرمایا جو ہے وہ صدیق ہے۔ سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی کوئی ذات ہے تو فرمایا انسانوں میں وہ صدیق ہے۔ سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والی کوئی ذات ہے تو فرمایا وہ صدیق ہے۔ سب سے زیادہ لجپال نبی کا قرب حاصل کرنے والی کوئی ذات ہے تو فرمایا وہ صدیق ہے۔ اگر حیات ہے تب بھی صدیق لجپال نبی کے ساتھ ہے۔ اگر مکہ کی وادی ہے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی
صدیق ساتھ ہیں، اور اگر لجپال نبی ہجرت فرماتے ہیں، حکم ملتا ہے محبوب مکہ چھوڑے مدینے کو اپنا مسکن بنا لے، تو ساتھ چلنے والی جو ذات ہے فرمایا وہ صدیق ہے۔ فرمایا 3 دن 3 راتیں لجپال نبی جس کی گود میں سر رکھ کے آرام کرتے رہے ہیں، فرمایا وہ کوئی ذات ہے تو صدیق ہے۔ لجپال نبی جس کی گود میں سر رکھ کے آرام کرے اور اللہ قرآن نازل فرما دے، فرمایا اگر کوئی ذات ہے تو وہ صدیق ہے۔ فرمایا اگر جو سانپ کے ڈسنے کو برداشت کرے، اس تکلیف کو برداشت کرے، بار بار وہ ڈسے اور ایڑی کو جنبش نہ آئے، اس لیے تاکہ یار کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو، فرمایا یہ برداشت کرنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق ہے۔ فرمایا اس قدر محبت اور رفعت اور پیار کرنے والی انسانوں میں اگر کوئی ہستی دیکھنی ہے تو فرمایا وہ صدیق ہے۔ اگر مال کا اعلان فرمائے لجپال نبی تو اپنا گھر کا سارا مال لجپال نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے والی کوئی ذات ہے تو فرمایا وہ صدیق ہے۔ اگر اپنی جوان بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر نکاح میں دینے والی ذات ہے سب سے کم عمر والی تو فرمایا وہ صدیق ہے۔ لجپال نبی کی بارگاہ میں جس نے اپنی بیٹی کو پیش کیا، یا رسول اللہ میری یہ بیٹی اپنے نکاح میں قبول فرما لیجئے، فرمایا وہ صدیق ہے۔ جس کی رفعت کو، جس کے پیار کو، جس کی محبت کو اگر قبول فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وہ صدیق ہے۔ صدیق کی محبت کو، صدیق کے پیار کو، صدیق کی محبت کو، رفعت کو محبوب نے قبول فرمایا ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر ہے۔ فرمایا یہ وہ صدیق ہے، یہ وہ صدیق ہے جس کو لجپال نبی نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ تمام انبیاء سے اعلیٰ میں ہوں، تمام رسولوں سے اعلیٰ میں ہوں، پر اے صدیق تو تمام انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ تو ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل تو ہے، صحابہ میں افضل تو ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جسے یہ رتبہ عطا ہوا ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ تو اب سے وقار پتہ چلتا ہے کہ وہ صدیق جو آپ شفیق بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، آپ رہبر بھی ہیں، خلیق بھی ہیں، آپ احسن بھی ہیں، عتیق بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ یعنی کہ جو بولے تو سچ، وہ ایسا سچ اگر بول دے اور پھر ایسا ہو جائے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ رتبہ ملا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر کی۔ فرمایا خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، خدا نے رتبہ بلند کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا۔ ابھی قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ پتہ چلتا ہے صدیق کی شان کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، صدیق کی صداقت کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ نے کلام بنا دیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا، کہا روح الامین نے حاضر دربار شاہ ہو کر صحابہ میں ہے عالی مرتبہ صدیق اکبر کا، کہا ثانی اسمین انہما فی الغار، ان کو خدا نے کہا ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے۔ فرمایا محمد ہے شاہکار رب جلی کا اور محمد کا شاہکار ہے صدیق اکبر۔ اللہ کا شاہکار محمد
جن کو اللہ نے مقام عطا کیا، جن کو محبوب نے مقام عطا فرمایا، ان کی بات اگر بچپن کی کرے تو ان کا بچپن بھی حسین، ان کی بات جوانی کی کرے تو ان کی جوانی بھی حسین، ان کی بات بڑھاپے کی کرے تو ان کا بڑھاپا بھی حسین، ان کی بات وفات کی کرے تو ان کی وفات بھی، ان کا وصال بھی حسین ہے۔ بچپن کا واقعہ ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرماتے ہیں، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے والد محترم ابو قحافہ کے ساتھ میں بت خانے میں گیا، کیونکہ میرا باپ میرے والدین ان کو خدا مانتے تھے۔ فرمایا میری 4 سال عمر تھی، میں اپنے باپ کے ساتھ جیسے ہی اس بت خانے میں جاتا ہوں تو میرا باپ کہتا ہے، ابو قحافہ فرماتے ہیں اے بیٹا یہ تیرے خدا ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ان کے سامنے جھک جا اور ان سے جو مانگ یہ دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے میرے یارو، میرا باپ چلا گیا مجھے بتوں کے سامنے کھڑا کر کے، میری عمر 4 سال تھی، میں جب ان بتوں کے سامنے کھڑا تھا نا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے پہننے کے لیے کپڑا دو، مجھے پینے کے لیے پانی دو، مجھے کھانے کے لیے کچھ کھانا دو۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے، یاروں وہ تو بت تھے، انہوں نے کہاں سننا تھا، میں نے یہ کہا، انہوں نے کوئی سنی نہ، کوئی جواب نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں میرے یاروں، میں نے ایک پتھر اٹھایا اور ان کی طرف بڑھایا، میں نے کہا اب دیکھو کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا کر دکھاؤ، میں دیکھوں تم کیسے خدا ہو۔ فرمایا یاروں میں نے وہی پتھر اٹھا کر میں نے ان بتوں کو مارا، بت جو ہے وہ پاش ہونے لگے، نیچے گرے، تھر تھر ٹوٹنے لگے۔ میرے باپ کو آواز آئی، اندر آئے، مجھے پکڑا، مجھے ڈانٹا، کہا تجھے شرم نہیں آئی، ہمارے خداؤں کو، اپنے خداؤں کو تم نے توڑ ڈالا ہے۔ ابوبکر صدیق یہ فرماتے ہیں یارو بس یہ کہنا تھا، میں خاموشی کے ساتھ باپ کے ساتھ چلا، میرے باپ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے میری ماں کے پاس پیش کر دیا اور کہا اس تیرے بیٹے نے ہمارے خداؤں کو آج توڑ دیا ہے، پاش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یارو بس یہ کہنا تھا۔ میری ماں بولی اے ابو قحافہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کو اسی کے حال میں چھوڑ دو۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے جیسے اس کی ولادت ہوئی تھی، جیسے یہ باہر آیا تھا، میں نے ایک آواز سنی تھی، میرے کانوں میں آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، یہ وہ ہے جس کو ہم نے صدیق بنایا ہے، یہ وہ ہے جس کو ہم نے عتیق بنایا ہے، یہ وہ ہے جسے ہم نے صادق بنایا ہے، یہ وہ ہے جسے ہم نے امین بنایا ہے، یہ وہ ہے جو میرے محبوب کا یار ہے، یہ وہ ہے جو میرے محبوب کا بازو ہے، یہ وہ ہے جو میرے محبوب کا دست راست ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے یہ آواز سنی تھی اور آج آپ اس کو لے کے چلے گئے ہیں بت خانے میں، جس کے لیے غیب سے ندا آئے، جو امام الانبیاء کا بابو جس نے بننا ہو، جس نے امام الانبیاء کا دست راز بننا ہو، جس نے امام الانبیاء کے ساتھ غار حرا میں رہنا ہو، غار سور میں جانا ہو، جس نے محبوب الانبیاء کے ساتھ زمینوں کی سیر کرنی ہو، جس نے محبوب الانبیاء کے ساتھ اپنا ہر پل گزارنا ہو، تو اس کی آنے کی زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور جانے کی زندگی بھی پاکیزہ معطر اور مطہر ہوتی ہے۔ اسے فرمایا صدیق کہتے ہیں۔ یہ آپ کا بچپن ہے کہ اس لیے میں نے کہا آپ کا آنا بھی کمال ہے، آپ کا بچپن بھی کمال ہے، آپ کی جوانی بھی کمال ہے اور آپ کا بڑھاپا بھی کمال
فرما رہے۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ وقت گزرتا رہتا ہے، لجپال نبی کے ساتھ محبت بڑھتی رہتی ہے، جوانی کا عالم آیا، لجپال نبی کے ساتھ لمحات گزرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ہم زندگی کو گزارا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن آیا، میں تجارت کے گھر سے ملک شام چلا گیا، اور ملک شام جب میں تجارت کے گھر سے گیا، میں نے وہاں پر خواب دیکھا۔ کہا صدیق کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یارو میں نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ تھا کہ آسمان سے چاند، چودھری کا چاند میری جھولی میں آ جاتا ہے، آسمان والا چودھری کا چاند میری جھولی میں آ پڑتا ہے۔ کہا صدیق پھر؟ کہا بس میں بے چین ہو کر وہاں سے اٹھا، میں ایک راہب کے پاس گیا، بحیرہ راہب کے پاس میں نے پہنچ کر میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے اوپر جو چودھری کا چاند ہے نا، چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اس پر جوبن تھا، ہر طرف اس کی روشنی پھیل رہی تھی، اندھیرا چھپ رہا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا۔ بس میں نے وہ دیکھ رہا تھا کہ پھر ہوتا کیا ہے تو وہ چاند میری گود میں آ جاتا ہے۔ بس اسی عالم میں میری آنکھ کھلتی ہے، میں راہب کے پاس جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اے راہب بتا تو صحیح نا میرا خواب جو ہے اس کی تعبیر بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جب میں نے اسے بتایا، اس نے بجائے تعبیر بتانے کے اس نے کہا بتا تیرا نسل کیا ہے، بتا تیرا مسکن کہاں ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے، کس قوم سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس علاقے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اور بے چین ہوا کہ خواب میں نے دیکھا، چاند میری گود میں آیا، اس کا جو ہے وہ میں تعبیر پوچھنے آیا ہوں تو یہ الگ باتیں، باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، قوم کیا ہے، کس جگہ کہاں رہنے والا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ فرمایا میں بتاتا گیا کہ میں قریشی ہوں، مکہ کا رہنے والا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس یہ میرا کہنے تھا۔ اس راہب نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا تجھے مبارک ہو، ان قریب اسی مکہ المکرمہ میں، اسی جگہ پر اعلان نبوت فرمانے والی ہستی اعلان نبوت فرمائے گی اور تو اس کا غلام بنے گا۔ صرف غلام ہی نہیں، جب تک وہ حیات رہیں گے تو ان کے ساتھ رہے گا، ان کا دست راج بنا رہے گا، ان کا بازو بنا رہے گا، غار میں جائیں گے تو ساتھ ہوگا، اور پھر جب وہ اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو پھر تو خلیفہ المسلمین ہوگا، اول المؤمنین ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں اور جستجو زیادہ بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ میں نے کہا وہ گھڑی کب ہوگی پوری، وہ کب کا وقت آئے گا کہ جب وہ آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوگا اور میں ان کا غلام بن جاؤں گا۔ اور فرماتے ہیں یارو بس میں وہاں سے چلا اور میں واپس مکہ میں آیا، جیسے ہی میں مکہ میں پہنچا مجھے خبر ملنے شروع ہو گئی کہ تیرا یار جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے جیسے میں مکہ میں داخل ہوا خبریں مل گئی کہ تیرے یار محمد نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں گھر نہیں گیا، میرے دل میں وہ جستجو تھی، تڑپ تھی، لگن تھی، میں فوراً وہاں سے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش ہوا اور میں نے کہا یار
پتہ چلا ہے کہ تم نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں بس میں نے آ کر یہ کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا ہاں یار، میں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، اذن آ گیا ہے، وقت مقرر مکمل ہوا ہے اور اعلان نبوت میں نے کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی سنا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ بھی حسین ہے، آپ کی گفتگو بھی میٹھی رس بھری ہے، میں نے 40 سال کا کم و بیش عرصہ آپ کے ساتھ گزار لیا ہے، میں نے آپ کو صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے، میٹھی اور رس بھری گفتگو کرنے والا بھی پایا ہے، اور اس دنیا میں سب سے اعلیٰ و افضل میں نے آپ کو پایا ہے، ہر طرح سے نقائص اور جو ہے وہ عیب سے پاک میں نے آپ کو پایا ہے، ذرا اپنی نبوت کی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ فرمایا جیسے ہی میں نے یہ کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا اور فرمایا اے صدیق، تم بھی پوچھ رہا ہے تو پھر آپ مجھے بتاتا ہوں، جو یمن میں تو اس ملک شام میں جو بیٹھ کے تو نے خواب دیکھا ہے اور اس راہب کے پاس تو تعبیر پوچھنے گیا ہے اور اس نے تجھے بتائی ہے، اور وہ خواب اپنے دل میں سما کر میں محمد کے پاس آیا ہے، سیدھا چل کر ابھی بھی پوچھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس یہ سننا تھا، میں لجپال نبی کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا سنیا جو آپ نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بھی وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں۔ تو لہذا پتہ چلتا ہے صدیق اکبر کی بچپن بھی آپ کا اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، اور سب سے پہلے بڑوں میں ایمان لانے والی جو ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لجپال نبی کا میں نے کلمہ پڑھا، پھر آقا کریم نے جو فرمایا ہے، پھر میں نے آنکھیں بند کر میں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صدقہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا ایک رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان اور پھر عرش اولیٰ اور عرش اولیٰ پر جا کر میں نے خدا سے کلام کیا ہے، اتنا وقت گزارا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں بند کر کے کہا ہے صدقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ کلمات کہے تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الصدیق، اے صدیق تو نے بھی سچ کہا ہے۔ تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ 22 ربیع الثانی آپ کا وصال مبارک ہے، آپ وہ مرد مومن ہیں، آپ کا ایمان لانا باکمال، اور آپ نے جو مال اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ اتنا باکمال ہے، اتنا باکمال ہے۔ تو آپ کے لیے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساروں کا احسان میں نے عطا کر دیا ہے، پر صدیق وہ ہے جس کا احسان میں نے مکمل نہیں دیا، ان کا حق جو ہے کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور فرمایا آپ کی بیٹی تھی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں اپنا سر انور مبارک رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، دیکھا ستارے چمک رہے ہیں، بے پاس ستارے چمک رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو تیرے میرے لجپال نبی نے تبسم فرما کر فرمایا ہاں
فرماتے ہیں عائشہ خیریت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سمجھا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اب تک میرے بابا آپ کے ساتھ ہیں، سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے میرے بابا ہیں، آپ کی ذات پر سب سے پہلے مال کو قربان کرنے والے میرے بابا ہیں۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سارا گھر کا مال آپ کے قدموں میں پیش کر کے، ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آپ کی بارگاہ میں آنے والے میرے بابا صدیق ہیں۔ میں نے سمجھا میرے بابا کی نیکیاں ہوں گی۔ آقا کریم نے تبسم فرمایا عائشہ یہ کیا بات کرتی ہے؟ تیرے بابا صدیق کی نیکی ایک گھر والی اور عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں وہ الگ ہیں، پر تیرے بابا صدیق کی ایک گھر والی نیکی جو اپنے وہ جو ہے وہ گود کو بچھا کر اپنی ایڑیوں کو غار میں پھنسا کے بیٹھا ہے اور میں نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا ہے۔ 3 دن 3 راتیں جو اس نے میرے ساتھ گزارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کو تمام کائنات کے صحابہ سے، اہل بیت سے اور دیگر رفقا سے اعلیٰ و افضل بنایا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ سچی وابستگی رکھنے والا بنائے، ان کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علیہ